السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باجماعت نماز کے آداب کے بارے میں انشاءاللہ اب گفتگو کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے نماز کے شرائط، سترے کے بیان اور اس طریقے سے نماز تکبیر سے لے کر کے تسلیم تک، سلام پھیرنے تک کیسے پڑھیں گے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کیا۔ باجماعت نماز کے آداب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس سلسلے میں نمبر 1، باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے اور عورتوں کے لیے مستحب اور سنت عمل ہے۔ تمام کے تمام مردوں کے لیے، ہر بالغ عاقل شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے باجماعت نماز کو فرض کر دیا ہے، لیکن ہاں اگر کوئی عذر ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے یہاں معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب صلاۃ خوف کے بارے میں گفتگو فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُمْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تم خوف کی حالت میں ہو تو تم کی ایک جماعت نماز پڑھنی چاہیے اور ایک جماعت ہتھیار اٹھا کر کے ان کی رکھوالی کرنا چاہیے اور لوگوں سے جنگ کرنی چاہیے۔ تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب آدمی کو حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ تو عام حالات میں تو یقینی طور پر پڑھنا ہی پڑے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے با جماعت نماز کو فرض کر دیا ہے۔ اسی لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی آدمی سے لکڑی جمع کرنے کے لیے کہوں، لکڑیاں جمع کروں اور پھر کسی اور شخص کو امامت کرنے کے لیے کھڑا کر دوں اور میں چلے جاؤں اور تمام کے تمام گھروں کو آگ لگا دوں، ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں لوگ ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، لیکن ہاں عورتوں کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے میں نہیں کرتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت ناراض نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے بہت سی روایات کے اندر موجود ہے۔ ایک روایت کے اندر عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ الا من عذر، کہ جس کسی شخص نے اذان سنی پھر نماز کے لیے وہ شخص مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو۔ اگر عذر ہے تو آدمی کے پاس نماز ہے، نماز کے لیے انشاءاللہ وہ آدمی کے لیے معافی ہے، باجماعت نماز ادا کرنا اس آدمی پر فرض نہیں ہے۔ لیکن عذر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آدمی نہیں آتا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کرتے تھے الا منافق معلوم النفاق، ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی نماز میں پیچھے پیچھے آتا ہے، نماز باجماعت نہیں پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے نماز باجماعت ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لہذا لیکن عذر ہے تو عذر کے لیے اللہ رب العالمین نے معافی رکھی۔ عذر 3 چیز ہوتی ہے عمومی طور پر، جیسے کہ میں نے عذر کے بارے میں بیان کیا تھا۔ ایک تو بچہ ہے، پاگل ہے، سویا ہوا ہے آدمی، اس کے پاس عذر ہے۔ دوسرا عورت ہے، اور تیسرا مریض ہے، اور اس طریقے سے اگر چوتھا شامل کرے تو مسافر کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص کے گھر میں اگر کئی عورتیں ہیں تو جو عورت امامت کی اہل رکھتی ہے اس عورت کو چاہیے کہ وہ دیگر عورتوں کی امامت کرائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ باجماعت نماز ادا کرے۔ اگر عورتیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتی ہے تو یہ بھی بہت ہی بہترین عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا کرتی تھی، نماز پڑھ کر کے عورتیں چلے جایا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی لونڈیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 افراد کے ساتھ جماعت ہو جاتی ہے، لیکن بڑی جماعت اگر ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 2 آدمی ہیں تو اب انشاءاللہ ان لوگوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ اب وہ دونوں مل کر کے جماعت بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا رہے تھے، میں چپکے سے اٹھا، وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، لیفٹ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر پکڑا
اور مجھے اپنے داہنے جانب کر لیا۔ لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ 2 آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی سنن نبی داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص نماز پڑھ رہا ہے، کون ہے جو اس پر صدقہ کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس آدمی کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھی۔ تو لہذا علماء نے بیان کیا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ 2 افراد جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے، اور یہاں ایک بات اور بیان کر دوں، 2 افراد عورت اور مرد سمجھو میاں بیوی ہیں تو دونوں بھی مل کر کے جماعت بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ اس کے بارے میں بہت سے دلائل موجود ہیں، صرف 2 دلیل دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، ان کے پاس ایک غلام تھا، ذکوان نام کا ایک غلام تھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو امام بنا دیا کرتے تھے اور وہ مصحف دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکیلی پیچھے کھڑے ہو کر ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ بخاری کی روایت میں معلوم یہ ہوا کہ مرد اور عورت ایک ساتھ مل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے مرد حضرات دونوں مل کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں اس طریقے سے کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ مرد آگے کھڑا ہوگا اور عورت پیچھے کھڑے ہوگی، چاہے میاں بیوی ہو پھر بھی، چاہے قریبی رشتہ دار ہو پھر بھی، ماں بیٹے ہو پھر بھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بلایا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں اور ایک یتیم لڑکا کھڑے ہو گئے، اور ہمارے پیچھے میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو پیچھے ہی کھڑے ہونا ہے، مرد حضرات کے ساتھ چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی بالکل کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل، میاں بیوی نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ ابو داؤد کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مرد رات میں اٹھتا ہے، میاں بیوی رات میں اٹھتے ہیں اور پھر دونوں مل کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ میاں بیوی ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو 2 افراد کے ساتھ نماز ادا کرنا بالکل جائز ہے۔ 2 آدمی، اگر 3 آدمی ہیں تو بالاولا پڑھنا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر 3 افراد کسی بستی میں ہو اور نماز با جماعت نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گاؤں پر، اس شہر پر رب العالمین شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ لہذا 3 آدمی کے ساتھ تو نماز ہر حال میں پڑھنا ہی، اگر 2 آدمی بھی ہیں تب بھی پڑھنا چاہیے، مرد عورت ہی کیوں نہ ہو، 2 مرد ہی کیوں نہ ہو، 2 عورتیں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر بڑی جماعت ہوگی تو بڑا ثواب ملے گا۔ ابو سعید خدری وغیرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی جماعت بنا کر نماز پڑھتے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ 3 آدمی نماز با جماعت بنا کر کے پڑھے، اور اگر 3 آدمی نماز با جماعت پڑھتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے زیادہ کی تعداد میں آدمی بعد جماعت نماز ادا کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے نمبر 3، قابل احترام آدمی کو امام بنانا چاہیے، لیکن غیر افضل آدمی کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ قابل احترام آدمی کو امام بنانا چاہیے۔ قابل احترام کون ہے؟ وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے علم سے نوازا ہے، سنت کے علم سے نوازا ہے، وہ آدمی قابل احترام آدمی ہے، لیکن عمل والا بھی ہونا چاہیے، صرف علم والا نہیں۔ بہت سے ایسے حافظ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، بہت سے ایسے عالم ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن یہاں کیا ہے، علم کے ساتھ عمل والا بھی اگر ہے تو وہ آدمی سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات، سب سے زیادہ امامت کے حقدار کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو امام ہے، یعنی تمہارا جو حاکم ہے، خلیفہ ہے، وہ تم میں سب سے زیادہ امامت کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے گھر والوں کے افراد میں سب سے زیادہ وہ امامت کا مستحق ہے جو گھر کا مالک ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ آپ کے گھر میں میں مہمانی کے طور پر چلا گیا، تو لہذا آپ کے گھر میں مجھے امامت کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کو امامت کرنے کا حق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ مجھے اپنے مسلح پر بڑھا دیں تو اور بات ہے، لیکن آپ ہی کو زیادہ امام بننے کا حق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے غیر افضل آدمی کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے، حافظ ہے، عالم دین ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود پیچھے ہے، اور کوئی آدمی ایسا ہے جو عالم بھی نہیں، حافظ بھی نہیں، کچھ جانتا ہے سنت وغیرہ کے بارے میں، پھر بھی نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیچھے کافی زیادہ پیچھے رہ گئے، لہذا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رکعت چھوٹ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ معلوم کیا ہوا، غیر افضل آدمی کے پیچھے، بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے عبد الرحمن بن عوف؟ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی غیر افضل آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز۔ مسئلہ یہ آتا ہے بدعتی کے پیچھے نماز کیا پڑھیں گے؟ تو علماء بیان کرتے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر بدعتی ایسا ہے جو کٹر نہیں ہے، سخت نہیں ہے،
یعنی اتنا سخت کہ شرک وغیرہ کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی گنہگار ہے تو اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے غیر افضل آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ فاسق و فاجر آدمی کو اپنا امام نہ بنائے۔ اسی طریقے سے نمبر 4، مرد ہی کو امام بننے کا حق ہے، مرد ہی کو امام بننے کا حق ہے، اور اگر عورت امامت کرائے گی عورتوں کے درمیان تو بیچ صف میں کھڑی ہوگی، مرد ہی کو امام بننے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، حضرت ابوبکر سے، عمر سے، عثمان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خیر القرون کے زمانے میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں رہا کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کرائی ہو۔ یہ بات ضرور ہے کہ مردوں نے عورتوں کی امامت کرائی، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس نے بھی مردوں اور عورتوں کی امامت کرائی، لہذا لیکن کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کو اپنا امام بنائے، کسی بھی عورت کو امامت کرنے کا حق نہیں ہے کسی بھی مرد کے آگے، چاہے مرد جاہل ہی کیوں نہ ہو، ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے آگے بڑھ کر کے عورت اس کو نماز نہیں پڑھا سکتی ہے۔ یہ چیز ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، خیر القرون کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، اور اللہ رب العالمین نے الرجال قوامون ارشاد فرمایا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حکمراں بنایا۔ اسی طریقے سے اگر عورت نماز پڑھائے گی، عورتوں کو نماز پڑھائے گی، تو مرد حضرات نماز پڑھائیں گے تو سب سے بالکل آگے بڑھ جائیں گے، اکیلے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائیں گے، اکیلے صف میں اکیلے رہیں گے، اور وہ پیچھے مردوں کی پیچھے صف لگے گی اور نماز پڑھائیں گے۔ لیکن جب عورتیں نماز پڑھائیں گی تو صف کے اندر ہی نماز پڑھائیں گی، صف کے اندر ہی عورت رہ کر کے نماز پڑھائے گی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ جب وہ عورتوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی تو صف میں ہی کھڑے ہو کر کے عورتوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جب عورتوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی تو صف کے اندر ہی کھڑے ہو کر کے عورتوں کو امامت کرایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے نمبر 5، فرض پڑھنے والا آدمی نفل پڑھنے والے آدمی کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نفل پڑھنے والا آدمی فرض پڑھنے والے آدمی کی امامت کرا سکتا ہے، اس طریقے سے نفل پڑھنے والا آدمی نفل پڑھنے والوں کی بھی امامت کرا سکتا ہے۔ فرض پڑھنے والا آدمی نفل پڑھنے والے آدمیوں کی امامت کرا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں، ایک روایت میں بیان کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھ رہے تھے، فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 شخص ہیں جو مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے کہ ہم نے نماز پڑھائی اور تم پڑھے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھ کے آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب امام امامت کرا رہا ہے اور تم حاضر ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مل جاؤ صف میں اور امام کے پیچھے امام کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ معلوم کیا ہوا کہ فرض پڑھنے والا آدمی نفل پڑھنے والے آدمی کی امامت کرا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نفل پڑھنے والا امام فرض پڑھنے والے مقتدیوں کی بھی امامت کرا سکتا ہے۔ ابو سعید خدری بیان فرماتے، صحیح بخاری کی روایت، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب اپنی قوم میں جاتے تو اپنی قوم کے افراد کو نماز پڑھاتے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نماز نفل ہوتی، جبکہ ان کے قوم کی لوگوں کی جماعت نماز وہ فرض ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم کیا ہوا، فرض پڑھنے والے آدمی کی بھی امامت کرا سکتا ہے نفل پڑھنے والا۔ اسی طریقے سے نفل پڑھنے والا آدمی نفل پڑھنے والوں کی امامت کرا سکتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی، اسی طریقے سے صلاۃ استسقاء پڑھائی، صلاۃ خسوف پڑھائی، اسی طریقے سے عیدین وغیرہ کی نماز پڑھائی۔ یہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ امام کی اقتداء ہر حال میں واجب ہے، الا یہ کہ امام کوئی باطل عمل کرے۔ امام کی اقتداء تمام کے تمام مقتدیوں پر فرض ہے، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو فرض کر دیا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب امام اللہ اکبر کہے تب تم اللہ اکبر کہو، جب امام رکوع کرے تب تم رکوع کرو، جب امام اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تب تم ربنا ولک الحمد کہو، جب امام سجدے میں جائے تب تم امام کے پیچھے سجدے میں جاؤ۔ لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر امام بیٹھ کر کے نماز پڑھائے تو تب تم بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ بخاری مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو امام کی اقتداء کرو، اللہ رب العالمین کا کیا خوف تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم امام سے پہلے سجدہ سے اٹھ جاتے ہو؟
ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ رب العالمین تمہارا سر گدھے کا نہ بنا دے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت۔ معلوم یہ ہوا کہ امام کی اقتداء ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ امام اگر کھڑے ہو کر کے پڑھائے تو پیچھے مقتدیوں کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے، اگر امام بیٹھ کر کے نماز پڑھائے تو امام کی اقتداء میں تمام کے تمام لوگوں کو بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ ترخیص والی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کچھ رخصت دے رکھی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت میں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن قحط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک امام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ہمارا امام بیمار ہو گیا، لہذا اس نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی تو ہم نے اس کی اقتداء میں سب کے سب بیٹھ کر کے اس کے پیچھے ہم نماز پڑھے۔ تو یہ روایت بھی صحیح ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام صحابہ کرام کو امامت کرا رہے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب جہاں امام کھڑا ہوتا ہے ایک مقتدی کے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہی رہے اور پیچھے تمام کے تمام مصلی کھڑے رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی امام ہے جو بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی اقتداء میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھے، بلکہ اگر کھڑے ہو کر کے بھی نماز پڑھے تو یہ عمل جائز اور درست ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں صحابہ کرام نے یہ عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بیٹھ کر کے نماز پڑھائے اور پیچھے تمام کے تمام صحابہ کرام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو اس لیے یہ عمل جائز ہے۔ اسی طریقے سے امام اگر کوئی باطل عمل کرے تو لہذا اس کی اقتداء کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام ادھر ادھر چلنا پھرنا شروع کر دے، یا امام بات کرنا شروع کر دے، یا امام کوئی ایسا حرکت کر دے جو نماز کے اندر نہیں ہے، جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو لہذا آپ کو حرکت نہیں کرنا۔ اگر امام کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو بتلانا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ امام اگر کوئی باطل عمل کر رہا ہے تو اس کا وبال مقتدیوں پر نہیں بلکہ امام ہی پر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ سے اور دیگر کئی صحابہ کرام سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مقتدی نماز پڑھتا ہے کسی امام کے اور کوئی امام باطل عمل کرتا ہے تو لہذا اللہ رب العالمین مقتدیوں کو تو اس کا ثواب اس کو دیتا ہے اور امام کو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر امام غلطی نہیں کرتا، اچھی طریقے سے نماز پڑھاتا ہے تو امام کو بھی ثواب دیا جاتا ہے اور اس کی اقتداء کرنے والوں کو بھی اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو لہذا امام کی اقتداء ہر حال میں فرض عین ہے، الا یہ کہ اگر کوئی امام باطل عمل کرے، نماز کو توڑ دینے والا عمل کرے تو لہذا اس کی اقتداء بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7 یہ ہے کہ پسندیدہ امام کو امام بنانا چاہیے اور جو کمزوروں کا خیال رکھے ان کو امام بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ 3 بدبخت ایسے ہیں رب العالمین جن کے عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا، جن کی نیکیاں ان کے کانوں کے اوپر تک نہیں جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں پھر بھی وہ لوگوں کا زبردستی امام بن جاتا ہے اور لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امام کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ معلوم کیا ہوا؟ امام ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے بھی پسندیدہ ہو، اسی طریقے سے جو کمزوروں کا خیال رکھتا ہو ایسے لوگوں کو امام بنانا چاہیے۔ انس بن مالک بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نماز پڑھاتا ہوں میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبی کروں، لیکن میں پیچھے بچوں کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں اس بات کے خوف سے کہ کہیں اس کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ معلوم کیا ہوا؟ کمزوروں کا خیال رکھنا ہے، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑی لمبی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، ہم تو کمزور لوگ ہیں اور ہم محنت و مزدوری کرنے والے ہیں، دن بھر تھکان میں مبتلا رہتے ہیں، رات میں آ کر کے بڑی لمبی لمبی نماز پڑھا دیتے ہیں، پورا سورہ بقرہ پڑھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا یا افتان یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ لہذا تمہارے پیچھے بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں کا تم خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھاؤ اور نماز کو بہت زیادہ لمبی نہ کرو بلکہ ہلکی کرو، اعتدال کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے نماز کے اندر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ایک امام ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کا پسندیدہ ہو اور ایسا بھی ہونا چاہیے جو کمزوروں کا خیال رکھنے والا ہو۔ اسی طریقے سے صفوں کی ترتیب اور مستحقین کو مقدم کرنے کا حکم۔ صفوں کی ترتیب کے بارے میں بہت سی روایات کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ صفوں کی ترتیب میں اس طریقے سے ہو کہ پہلے عقل مند لوگ، بہترین لوگ جو علم والے ہوں،
امام تو وہی شخص بنے گا جو لوگوں کا پسند ہوگا, جو لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوگا, سنت پر عمل کرنے والا, قرآن مجید کا سب سے زیادہ جانکار, یا لوگوں کا حاکم و حکمراں ہوگا, یا کسی انسان کو امام مقرر کر دیا گیا ہے وہی امام ہوگا. اس کی جگہ میں کوئی دوسرا انسان آ کر کے قبضہ نہیں کر سکتا, اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی اگر نماز پڑھائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے, بلکہ یہ گناہ والا عمل ہے. اس کی اجازت کے ساتھ ہی کوئی انسان آگے بڑھ کر کے نماز پڑھا سکتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جہاں تک بات ہوئی صفوں کی ترتیب کے معاملے میں, تو لہذا صفوں کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے, پہلے مرد حضرات ہوں, پھر بچے ہوں, پھر عورتیں ہوں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی کی اور ابو داؤد کی اس روایت کو انہوں نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنے مردوں کو کھڑے رکھو, پھر اس کے بعد پیچھے بچوں کو کھڑے رکھو, اس کے بعد عورتوں کی صف لگاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے. لیکن یہ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے. یہ روایت ضعیف ہے, اور اس سے کوئی بہتر روایت مجھے نہیں ملی جو اس بات پر دلیل ہو کہ مردوں کی صفوں میں کوئی بچہ نہیں کھڑا ہو سکتا. اس بات کی کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, اس سے بات معلوم ہوئی کہ وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے, جو لوگوں کے نزدیک کافی زیادہ مشہور ہے. لہذا مردوں کے صف میں بچہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی مشکل بات نہیں. جہاں تک صفوں کی ترتیب کی بات ہے, اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہر حال میں ضروری ہے کہ بخاری کی روایت میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صفوں میں جم کر کے کھڑے رہو اور صفوں کو سیدھا رکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو اپنے صفوں کو درست کرو اور بالکل سیدھا رکھو. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک تیر بنانے والا شخص, ایک لوہار جس طریقے سے تیر کو مار مار کر کے ٹھیک کرتا ہے, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے, ہماری صفوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا سینہ باہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے اپنے سینے کو ٹھیک کر لے اور اپنے صف کو سیدھا کر لے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو رب العالمین تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو صفوں کو نہ کاٹو ورنہ اللہ رب العالمین تمہیں کاٹ دے گا. جو صفوں کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جوڑ دے گا. اسی طریقے سے صفوں کی ترتیب میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہر حال میں ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان امام کے آگے ہو جائے گا تو اس کے لیے نماز صحیح نہیں ہوگی. لہذا امام کے آگے ہونا یہ چیز حرام ہے. امام کے آگے نہ عورتیں ہو سکتی ہیں, نہ مرد حضرات ہو سکتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہو سکتے ہیں. جہاں تک خانہ کعبہ کا مسئلہ آتا ہے تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے امام قبلے کے زیادہ قریب ہونا چاہیے. لہذا اس اعتبار سے امام جو ہوتا ہے وہ قبلے کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر کوئی انسان امام کے قبلے سے زیادہ آگے بڑھ جائے, امام سمجھیے کہ امام اور قبلے کے درمیان تقریباً سمجھیے کہ 10 فٹ کا فاصلہ ہے. اگر کوئی ایسا مقتدی ہے جو امام کے آگے بڑھ کر کے اپنے اور قبلے کے درمیان 5 فٹ کا فاصلہ رکھتا ہے تو ایسے شخص کی نماز درست نہیں. امام کے آگے بڑھنے کی کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے, نہ مرد کو, نہ عورت کو, نہ بچوں کو, کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک صف میں ایک اور بات یہ آتی ہے کہ صفوں کے درمیان اگر کوئی ایسا مطلب مثال کے طور پر سمجھیے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور قریب میں کوئی آ کر لڑکی کھڑ گئی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس کی نماز ہو جائے گی, دونوں کی نماز ہو جائے گی, لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوگی. لہذا یہ سنت کی مخالفت کا جو گناہ ہے اس کے اوپر اس کا وبال ہے, لیکن انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. تو صفوں کی ترتیب کے سلسلے میں یہ بات ضرور خیال رکھنا ہر حال میں ضروری ہے. اسی طریقے سے جو مستحقین ہیں ان لوگوں کو صفوں میں مقدم کرنے کا حکم ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. جو تم میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں, سمجھدار ہیں, شریعت وغیرہ کے ماہر ہیں, وہی لوگ میرے پیچھے کھڑے رہیں, اس کے بعد جو ان سے کم ہے, اس کے بعد جو ان سے کم ہے, اس کے بعد جو ان سے کم ہے. بسا اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے درمیان علماء کرام ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم ان کو صفوں کے درمیان کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیتے, بلکہ بیچارے ادھر ادھر کنارے میں کھڑے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ چیز غلط ہے. یہ چیز کیا ہے؟ سنت کے مطابق نہیں. سنت یہی ہے کہ وہ لوگ پیچھے کھڑے رہیں جو سنت وغیرہ کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں, جن کے پاس شریعت کا زیادہ علم ہے, ان لوگوں کو پیچھے کھڑے رہنا چاہیے اور انہی لوگوں کو پیچھے کھڑے رہنا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے علم وغیرہ سب کچھ ہے, لیکن کنارے کنارے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ صف سے پچھلے صف میں ان کو نماز پڑھنے کے عادی بن جاتے ہیں, حافظ قرآن ہوتے ہیں, شریعت کے ماہر ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی انہیں روایت کو یاد رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صفوں میں پیچھے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کر دے گا, یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی جانے سے پیچھے رہ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. تو لہذا مستحقین کو آگے بڑھانا چاہیے. یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے یا لوگوں کے مردوں کے آگے کھڑا ہو جائے, یا کوئی ایسا شخص ہے جو چھوٹا بچہ ہے, شریعت وغیرہ کا اتنا زیادہ ماہر نہیں ہے, اس کے باوجود بھی کیا ہے لوگوں کے درمیان جو اچھے علماء ہیں,
جو اچھے جانکار ہیں، اس کے بعد ان کا لحاظ کیے بغیر امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو گیا، تو ایسے لوگوں کی کیا حکم ہے؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں سنن نسائی کی روایت میں، مسند احمد کی روایت میں ہے، حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اگلی صفوں میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص آیا، اس نے مجھے پیچھے سے کھینچ کر کے مجھے پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ بیان فرماتے ہیں کہ میری پوری نماز خراب ہو گئی، اتنے غصے میں آ گیا میں کہ میری پوری نماز خراب ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے مجھے پیچھے کر دیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے صحابہ کرام کے امام تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ کا کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن مجید سنو، ان سے قرآن مجید سنو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید سیکھو، یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ ابی بن کعب معمولی صحابی رسول نہیں تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز ختم ہونے کے بعد لوگوں کی جانب ملتفت ہوئے اور فرمایا کہ بچے، تجھے کوئی پریشانی محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ رب العالمین نے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ہم امام کے زیادہ قریب رہیں، کیونکہ ہم دین اور شریعت کے الحمدللہ زیادہ جانکار ہیں۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر آگے کوئی ایسا بچہ کھڑا ہو گیا ہے جو بچہ چھوٹا ہے، تو اس کو پیچھے کیا جا سکتا ہے، سب سے نکال کر اس آگے آپ خود کھڑے ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو شریعت کا ماہر ہے تو لہذا اس کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ اس بچے کی عمر 7 سال سے کم نہیں ہو، 7 سال سے اگر زیادہ، جیسا کہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی روایت ایسی مجھے نہیں ملتی جو 7 سال سے کم عمر کے بچے کو سب سے پیچھے نکال دیا جائے، اس کے باوجود کہ وہ بچہ سمجھدار ہے اور اچھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو نمازوں میں خلل کرتا ہے تو لہذا اس بچے کو پیچھے کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن اگر بچوں کا الگ سے صف لگایا جائے تو اس سلسلے میں امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 9 یہ ہے کہ نمازیوں پر صفیں برابر کرنا اور خلا کو پورا کرنا ہر حال میں لازمی اور ضروری ہے۔ صفیں برابر کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، صفیں برابر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا اگر صفیں برابر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی برابر نہیں کرے گا، تمہارے دلوں کو بھی رب العالمین ٹیڑھا کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کھڑی کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیر کی طریقے سے سیدھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہماری عادت بن گئی تھی کھڑے ہونے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کہہ دیا کرتے تھے وَاعْتَدِلُوا تَرَابَّصُوا، لوگوں جم کر کے کھڑے رہو اور مل کر کے کھڑے رہو اور سیدھے ہو کر کے کھڑے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو نمازیوں پر صف برابر کرنا ہر حال میں لازمی اور ضروری ہے۔ یہ صرف امام کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام مقتدیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صف سیدھے کرنے نہیں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھایا کرتے تھے، جب وہ صف سیدھا کرنے سیکھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک شخص الحمدللہ زیادہ جانکار ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سلسلے میں ان پڑھ ہے، اور الحمدللہ ہمارے درمیان تو نشانات بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اس کی اقتدا نہیں کرتا ہے، نشانات جو ہمارے درمیان بنائے ہوئے ہیں اس کی اقتدا نہیں کرتا ہے، تو یقینی طور پر وہ انسان غلطی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو وبال میں ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے خلا کو پورا کرنا بھی ہر حال میں لازمی اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفیں ویسے لگاؤ جیسے ملائکہ صف لگاتے ہیں، جیسے فرشتے صف لگاتے ہیں۔ فرشتوں کے صف لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے امام کو سب سے آگے اور بیچ میں رکھتے ہیں، تمام نمازیوں کے بیچ میں امام کو رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو صفیں ان لوگوں کے لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی صف مکمل کرتے ہیں اور اس میں جم کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر خالی جگہ باقی رہ جائے تو اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی وہ دوسرے صف کو لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 10 یہ ہے کہ پہلی صف پہلے مکمل کریں، پھر اس کے بعد قریبی صف کو مکمل کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جیسے کہ اگلی بات کے اندر میں نے بیان کر دیا کہ پہلی صف مکمل کرنا ہر حال میں لازمی اور ضروری ہے، اس کے بعد ہی کوئی آدمی دوسرے صف کو مکمل کرے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پہلی صف کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، حالانکہ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے، ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ صف میں جگہ رہتی ہے، 2-3 آدمی اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک آدمی بھی اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو آدمی کو کھڑے ہونا چاہیے، اگلی صف میں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، لہذا پہلی صف میں آدمی کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی انسان صفوں سے پیچھے رہے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیچھا کر دے گا۔ لہذا صفوں میں اگر آپ صف لگانے کی بات کریں تو سب سے پہلے داہنے جانب کو مقدم کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ فرشتے اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں ان لوگوں پر
جو پہلی صف میں کھڑے رہتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی بھیجتا ہے جو صف کے داہنے جانب کھڑے رہتے ہیں. تو لہذا داہنے جانب کھڑے رہنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے جانب کھڑے ہونے کی سب سے زیادہ خواہش مند ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے جانب پہلے سلام پھیرا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اس لیے ہم اس بات کو پسند کرتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے رحمتوں کا درود کا نزول فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو پہلی صف میں ہوتے ہیں اور صف کے دائیں جانب ہوتے ہیں. نمبر 11 یہ ہے کہ خواتین کا مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا. خواتین کا مسجد میں باجماعت آ کر کے نماز ادا کرنا یہ جائز عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ رب العالمین کی باندیوں کو اللہ کے مسجد سے نہ روکو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کسی بھی عورت کو اگر خواہش ہے تو وہ عورت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھے تو یہ اس کے حق میں ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے اس کو ثواب دیا جاتا ہے اور زیادہ دیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا جو عورت اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے اس کا ثواب کچھ اور ہے، اور جو عورت اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھتی ہے اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. اور جو عورت ایسی جگہ میں نماز پڑھتی ہے جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا ہے، کمرے میں بھی ایسی جگہ میں کوئی خاص کمرہ جہاں پر آنا جانا لوگوں کا نہیں ہوتا ہے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بات کو بیان فرمایا عورت جتنا چھپ کر کے نماز پڑھتی ہے اتنا زیادہ اس کے لیے ثواب زیادہ ہے، لیکن عورت کو مسجد میں آنے کی مکمل اجازت ہے اس بات کے شرط کے ساتھ کہ عورت خوشبو لگا کر کے نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو عورتیں عشاء کی نماز کے لیے آتی ہیں ان عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ پر خوشبو نہ لگائے، اور جو عورتیں خوشبو لگائیں وہ ہمارے ساتھ مسجد میں نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے وہ عورتیں جو بے حیائی کرتی ہیں مسجد میں آ کر کے ایسے کام کاج کر جاتی ہیں جس سے سمجھیے کہ لوگ غلط اثرات لیے جاتے ہیں، تو لہذا ایسی عورتوں کو بھی مسجد میں آنا نہیں چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ تم عورتوں کی جو حرکتیں آج کل ہو چکی ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرکتیں دیکھتے تو بنی اسرائیل کو جس طریقے سے بنی اسرائیل کی عورتوں کو جس طریقے سے مسجد میں آنے سے روک دیا گیا تمہیں بھی روک دیا جاتا. اسی طریقے سے نمبر 12 با جماعت نماز کے آداب کے حوالے سے نمبر 12 یہ ہے کہ دور سے چل کر اطمینان کے ساتھ آنا اور کھانے والے کا اطمینان کے ساتھ کھانا کھانا. لہذا کوئی آدمی اگر دور سے آنا چاہتا ہے تو اس کو آنا چاہیے مسجد میں. ایک صحابی رسول کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اس صحابی رسول کے پاس گھوڑا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی وہ صحابی رسول وقت پر پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ. صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے ہم کوئی گھوڑا، کوئی خچر، کوئی گدھا وغیرہ آپ کے لیے انتظام کر دیتے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کوئی شخص پیدل چل کر کے آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے درجات میں، اس کے ثواب میں اضافہ کرتا جاتا ہے. اس لیے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کرام نے اس بات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے سچ کہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی آدمی ہڑبڑا کر نہ آئے، اطمینان کے ساتھ آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا جو کوئی آدمی مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ آئے اور جو رکعت اس کو مل جائے اس کو پڑھ لے، اور جو نماز اس کو نہ ملے اس کی وہ رجوع کر لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اس کو ادا کر لے. تو لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو اطمینان کے ساتھ آنا ہے. اب اطمینان کے ساتھ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آدمی کو خریدنا وریدنا ہے تمام چیزوں کو خریدتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، گھومتے پھرتے ٹہلتے ہوئے آدمی اس طریقے سے نہیں، بلکہ آدمی جلدی ہی آئے لیکن اطمینان ہونا چاہیے. اطمینان ہونا چاہیے. ہڑبڑاہٹ میں آدمی گڑبڑاہٹ کا کام کر جاتا ہے، لہذا آدمی ہڑبڑی میں گڑبڑی کر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اطمینان کے ساتھ آنا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے سامنے ہی سمجھیے کہ اس کا گھر ہے، کھانا کھانے کا وقت ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ مغرب کے وقت میں کھانا کھا لیا کرتے تھے. مغرب کے وقت میں کبھی کبھار کھانا بیٹھا کرتے تھے، تبھی اقامت ہونا شروع ہو جاتی تھی. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے متبع سنت وہ آرام سے کھانا کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم جب مسجد کے اندر اقامت سن لیں اور ہمارے ہاتھوں میں کھانا ہو تو ہم جتنا ہمیں کھانے کی ضرورت ہو اتنا کھا لیں اور اطمینان کے ساتھ کھائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کوئی آدمی اگر جلدی میں کھانا کھا لیتا ہے
تو اس کے ساتھ بھی کچھ اسی طریقے سے پریشانی ہو سکتی ہے جس طریقے سے تیز بھاگنے والا آدمی کو راستے میں ایکسیڈنٹ ہونے کا سامنا پڑ سکتا ہے، اسی طریقے سے تیز کھانے والوں کو بھی اسی طریقے سے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 13 یہ ہے کہ دوران رکوع جو آدمی شامل ہو جائے تو کیا اس نے رکعت پا لی، اور منفرد آدمی کے پیچھے کیا منفرد آدمی کو امام بنانا جائز ہے؟ تو دوران رکوع جو بھی آدمی امام کو پا لیتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ آدمی اس کو رکعت نہ مانے بلکہ رکعت دوہرا لے۔ اصل بات یہ ہے کہ علماء اس سلسلے میں جو اختلافات کرتے ہیں، ابن باز کا، علامہ البانی کا اور دیگر کئی علماء کرام کا، بڑے بڑے علماء مشائخ کا یہ قول ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیہقی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی امام کو حالت سجدہ میں پائے تو اسے چاہیے کہ رکعت دوہرا لے، اور جو کوئی آدمی من ادرک الرکعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من ادرک الرکعہ، جس نے رکعت پا لیا تو اس نے رکعت پا لیا۔ تو علماء نے یہاں جو رکعت والا لفظ ہے تو علماء نے اس کو رکوع کا معنی لیا ہے۔ جن علماء نے اس کو رکوع کا معنی لیا ہے تو ان علماء نے وہی بات کہی ہے، اور جن علماء نے اس کو رکعت کا معنی لیا ہے کہ مکمل رکعت کے اندر مکمل قیام بھی ہے اور اس طریقے سے رکوع وغیرہ بھی ہے، وہ تمام چیزیں شامل ہے۔ لہذا علماء نے جن لوگوں نے رکعت کا معنی رکوع کیا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکعت کا معنی رکوع ہی مراد لیا ہے اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے اس بات کی صاف وضاحت فرمائی۔ اسی طریقے سے ابن باز نے بھی وہی معنی لیا ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تبھی ایک صحابی رسول بھاگتے ہوئے تیزی کے ساتھ مسجد کی جانب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں تھے، اسی میں وہ دور سے شامل ہوتے ہوئے اس میں شامل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد میں بھاگ رہا تھا، تیزی کے ساتھ آ رہا تھا؟ اس صحابی رسول نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تمہاری لالچ میں اور مزید اضافہ کرے، لیکن ہاں آئندہ ایسا مت کرنا۔ ابن باز رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس آدمی نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ لیکن اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی وضاحت نہیں ہے کہ اس صحابی رسول نے نماز نہیں پڑھی، اس کی بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اس بات کی بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس صحابی رسول نے نماز پڑھی، اس کو رکعت نہیں مانا، یہ تمام چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت نہیں پائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القراء خلف الامام کے اندر ایک حدیث نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ جو کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع پا لے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ رکعت دہرائے، اس نے رکعت مکمل نہیں پائی۔ اس کو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نیل الاوطار کے اندر نقل کیا ہے اور بیان کیا کہ حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح درجے کی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں صحابہ کرام کے جو فتویٰ ہے وہ ہمیں لینا چاہیے، یہی زیادہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ قیام اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ ضرور پڑھو، چاہے مصلی ہو پھر مقتدی ہو پھر بھی، امام ہو پھر بھی، ہر حال میں پڑھو۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی قرات نہیں پاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ نہیں پاتا امام کے پیچھے، اس آدمی کو چاہیے کہ رکعت دہرا ہی لے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی سمجھیے اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کیا اس کو امام بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس کو امام بنایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اکیلے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موڑ کر کے اپنے دائیں جانب کر لیا اور ان کو جماعت میں شامل رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، علماء کہتے ہیں کہ منفرد آدمی کو امام بنایا جا سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ اکیلا آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ بیچ میں شامل ہو کر کے اس کو امام بنا سکتے ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے عبداللہ بن عباس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا۔ اسی طریقے سے نمبر 14 یہ ہے کہ ایک مسجد میں دوبارہ جماعت اور اذان میں الا صلوا فی الرحال، ایک مسجد میں دوبارہ جماعت ادا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے دو اقوال نقل کیا ہے، ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ بالکل جائز ہے انہوں نے اس بات کی دلیل دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس پر صدقہ کرے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر وہ صحابی رسول کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل ہو گئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی. حالانکہ صحابہ کرام اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے. تو لہذا اس سے اس بات کی دلیل لی گئی ہے کہ دوبارہ آدمی بالکل جماعت ادا کر سکتا ہے. لیکن جن لوگوں نے کراہت کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا ان کے پاس بھی دلائل ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے مدینے کے اطراف و اکناف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی دوبارہ لوٹ کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوا کہ تمام لوگوں نے نماز پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز نہیں پڑھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی صحابہ کرام تھے, اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت دوبارہ ادا نہیں فرمائی بلکہ اپنے گھروں کو لوٹ جانے کا حکم دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے جانب گئے, تمام بیویوں کو اکٹھا کیا, تمام ان حضرات کو اکٹھا کیا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر جماعت بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ میں لے کر کے, اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے نماز پڑھائی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ امام علقمہ اور امام اسود رحمہ اللہ دونوں کے ساتھ بہت بڑے پائے درجے کے امام تھے. یہ دونوں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بہت زیادہ اوقات گزارا کرتے تھے. یہ دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے. جب مسجد واپس آئے تو دیکھا کہ نماز ہو چکی. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور اپنے گھروں کے اندر جا کر کے جماعت بنا کر کے نماز پڑھو. عبداللہ بن مسعود اپنے گھر کو گئے اور وہاں پر جا کر کے جماعت بنا کر نماز پڑھی. تو لہذا علماء نے اس بات کو دلیل لیا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے, اس کے باوجود بھی نہیں کیا. صحابہ کرام موجود تھے. حالانکہ عبداللہ بن مسعود کر سکتے تھے, ان کے ساتھ ساتھی تھے, اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد کے اندر دوبارہ جماعت نہیں کرنا چاہیے, یہی زیادہ بہتر ہے. یہ اگر کرے تو یہ زیادہ سنت کے زیادہ قریب ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دوبارہ جماعت ادا کر لے تو انشاءاللہ اس کی بھی دلیل موجود ہے, آدمی کر سکتا ہے, کوئی مشکل بات نہیں. اسی طریقے سے اذان میں الا صلوا فی الرحال کہ آدمی اعلان کرے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ میں کہے الا صلوا فی الرحال, گھروں میں نماز پڑھ لو, گھروں میں نماز پڑھ لو, اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو. یہ کہنا بالکل جائز ہے. جب آدمی سخت سرد میں ہو, خوف میں ہو, یا اسی طریقے سے بارش میں ہو, تو ایسی حالت میں آدمی کو اس بات کی اجازت ہے کہ الا صلوا فی الرحال کہے, جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا اور اس طریقے سے کئی صحابہ کرام وغیرہ کے ساتھ مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا تھا. اسی طریقے سے نمبر 15, کم سن آدمی کا امام بننا, اندھے آدمی کا امام بننا, مشرک کا امام بننا, بدعتی کا امام بننا, بے وضو آدمی کا امام بننا اور مسافر کی امامت میں نماز پڑھنا. کم سن بچے کی امامت میں بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں. حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی, میں اپنی قوم میں سب سے زیادہ قرآن کا جانکار تھا اور مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. لہذا صحابہ کرام نے مجھے امام بنا دیا اپنی قوم کا اور میں لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے صحیح بخاری کی روایت میں. اسی طریقے سے اندھے آدمی کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب بنا کر مدینے کے اندر چھوڑ دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام مدینے میں رہ جایا کرتے تھے, بیمار صحابہ کرام یا عورتیں جو بھی رہ جاتی تھی اور بچے جو بھی حضرات رہ جایا کرتے تھے, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے. اسی طریقے سے غلام کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام ذکوان کے پیچھے نماز ادا کی, صحیح بخاری کی روایت. اسی طریقے سے مشرک کو امام نہیں بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, مشرک جو بھی عمل کرتے ہیں سب بیکار ہے, سب برباد ہونے والا ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, مشرک جو بھی عمل کرتا ہے, جو بھی نیکیاں کرتا ہے, سارے نیکیاں قیامت کے دن ذرات بنا کر اڑا دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی کام آنے والا نہیں. اسی طریقے سے بدعتی کو کیا امام بنانا جائز ہے؟ تو علماء نے, امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ بدعتی اگر کوئی غالی بدعتی ہے تو اس آدمی کو اپنا مستقل ہرگز امام نہیں بنانا چاہیے. البتہ اگر آپ نے کبھی کبھار ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی اسی طریقے سے جس طریقے سے فاسق و فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی, اسی طریقے سے بدعتی کے پیچھے بھی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی, لیکن اس کو امام ہرگز نہیں بنانا چاہیے. اسی طریقے سے بے وضو آدمی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس وقت جب اس آدمی کو اس بات کی خبر نہیں ہے اور مصلیوں کو بھی خبر نہیں ہے, تو اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موطا کی روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا دی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے بعد یاد آیا ارے میں نے تو وضو ہی نہیں کیا. لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور دوبارہ نماز پڑھائی, اور صحابہ کرام کو نہیں کہا کہ اپنی نماز دوہرا لو, بلکہ صحابہ کرام کو کہا کہ تم نے نماز پڑھی, تمہاری نماز ہو گئی. اسی طریقے سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ بغیر کسی وضو کے نماز پڑھا دیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں دوبارہ نماز ادا کر لی اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم نماز کو مت دوہراؤ. تو لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بے وضو ہے, امام ایسا ہے بے وضو ہے, اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی. لیکن
امام کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کو یاد آ جائے تو اس کو نماز دوہرا لینا چاہیے. اگر اس کو وقت پر یاد آ گیا, اس کو بعد میں بھی یاد آئے تو اس کو دوہرا لینا زیادہ بہتر ہے. اگر نہیں دوہرائے گا تو علماء نے بیان کیا ہے پھر بھی اس کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی, کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے. بھول چوک کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. اس لیے بے وضو آدمی جو نماز پڑھ لیتا ہے اس کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ میں وضو سے ہوں یا نہیں ہوں. جس آدمی کو شک ہو وہ وضو کر لے. جس آدمی کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے لیکن اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کے بعد اس کو معلوم یاد آیا کہ نہیں میں نے تو وضو کیا ہی نہیں, تو اس آدمی کو نماز دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر دہرا لیا تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. اسی طریقے سے مسافر کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی, 4 رکعت والی نماز. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تمام لوگوں کو کہا کہ اے مکہ والو, ہم کیا ہیں, مسافر ہیں, اس لیے کیا ہے تم نے ہمارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی ہے, مزید دو رکعت باقی رہ گئی, اس کو ادا کر لو. صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیا. اس طریقے سے مقیم, اگر کسی مسافر, کوئی مسافر آدمی ہے اور کوئی مقیم امام ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ مسافر کیا کرے گا, کیا مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا یا 2 ہی رکعت نماز پڑھے گا؟ تو انہوں نے کہا سنت ہے, سنت یہی ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھے, چاہے امام مسافر ہو یا امام مقیم ہو. اسی طریقے سے نمبر 16 اور آخری بات, صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز. اگر کوئی آدمی ہے, صف لگا ہوا ہے, صف میں کچھ بھی جگہ نہیں ہے, کچھ بھی جگہ نہیں, اگر صف میں جگہ ہے تو اس آدمی کو صف میں داخل ہو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. اگر صف میں کچھ بھی جگہ نہیں ہے, پیچھے کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ صحابی رسول کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی, دوبارہ اٹھو اور نماز پڑھو. طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اکیلے آدمی جو صف میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی عورت ہے اکیلے صف میں کھڑی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. بخاری کی روایت میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اپنے بیٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے صف میں اکیلی کھڑی ہوئی اور انہوں نے نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو. تو لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اگر اکیلے صف میں ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر کوئی مرد ہے تو اس کو رکعت دہرانا پڑے گا, مکمل وہ نماز دہرانی پڑے گی جو اس نے اکیلے صف میں نماز پڑھی ہے. تو با جماعت نماز کے آداب کے حوالے سے میں نے یہی چند باتیں بیان کی. اچھا, مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اکیلا پیچھے آ گیا تو اب کیا وہ اگلی صف سے کسی آدمی کھینچ لے گا یا پھر وہ اکیلے کھڑا ہو جائے گا؟ دیکھیے, اکیلا آدمی اگر آیا ہے تو وہ پیچھے کھڑا رہ سکتا ہے, کسی بچے کو بھی لے کر کے کھڑا رہ سکتا ہے, لیکن اگلی صف سے کھینچ کر کے اس کو پیچھے رکھے گا تو علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قطع الصف قطع اللہ, جو صف کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا. یہ بہت بڑی وعید کا کام ہے, بہت بڑے گناہ کا کام ہے کسی آدمی کو پیچھے آگے سے کھینچ کر کے اپنے ساتھ پیچھے میں شامل کر لینا. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو پیچھے ہٹا کر کے آپ اس کے جگہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں, یہ جائز عمل ہے, انشاءاللہ یہ جائز عمل ہے. لیکن اگر آپ کوئی صف میں کھڑا ہے تو اس کو پیچھے نہیں کھڑا رہ سکتے ہیں. لہذا علماء نے اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا عجیب فتویٰ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ صف مکمل بھرا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آدمی آنے والا نہیں ہے, تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اسی طریقے سے شامل ہو جاؤ نماز میں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں شامل ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیفٹ جانب بیٹھ گئے اور امام بن گئے. اسی طریقے سے تم کیا کرو, امام کے داہنے جانب کھڑے ہو کر کے مقتدی بن جاؤ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اکیلا آدمی جو پیچھے صف کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی, اس کو مکمل نماز دہرانا پڑے گا. اگر سمجھیے کہ ابھی رکعت مکمل نہیں ہوئی اور کوئی دوسرا آدمی آ کر کے شامل ہو گیا, اس کی نماز اس کی رکعت سمجھو بچ گئی اس کی رکعت. اور اگر کوئی آدمی شامل نہیں ہوا تو امام کی اقتداء میں وہ رہ سکتا ہے, لیکن جب آدمی شامل ہوگا اسی وقت سے وہ رکعت شمار کرے گا انشاءاللہ. اس طریقے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو ہمیں کیا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے, سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا چاہیے؟ میں نے پچھلے درس کے اندر بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو, جب امام رکوع میں جائے تب تم رکوع میں جاؤ,
اور جب امام رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا ولک الحمد، یا روایت کے اندر ہے ربنا ولک الحمد کہو۔ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اسے ربنا ولک الحمد ہی کہنا چاہیے۔ البتہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے ابن عثیمین نے جو بیان کیا حدیث کو لے کر کے بیان کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لے، ربنا ولک الحمد کہہ لے، دونوں اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس بات کو بیان فرمایا امام کی اقتدا کرو، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو آپ بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہو، انشاءاللہ جائز عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں کہتا ہے تو یہ بھی اچھا عمل ہے، ربنا ولک الحمد کہہ دیتا ہے یہ بھی بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے۔ اس سلسلے میں جو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کی جو دعائیں ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 11 شمار کیا ہے، 11 شمار کیا ہے۔ اس میں اللہم ربنا ولک الحمد ہے، ربنا ولک الحمد ہے، ربنا لک الحمد ہے، واو کے ساتھ، واو کو چھوڑ کر کے، اس طریقے سے اور بھی بہت سی روایتوں کے اندر بہت سی روایت موجود ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی ثابت ہے، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہی بات جو میں نے بیان کیا، سود کھانے والا ہے، چاہے رشوت خور ہے، چاہے داڑھی مونڈنے والا ہے، چاہے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا ہے، تمام کے تمام لوگ فاسق فاجر میں شامل ہیں، تمام کے تمام لوگ جتنے بھی گنہگار ہیں سب کے سب شامل ہیں، ان سب کے پیچھے نماز جائز ہے، لیکن کیا ہے اس کو اپنا امام نہیں بنانا چاہیے۔ علماء نے جو بیان کیا ہے اس کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے اور تھو کہہ کر اس نے تھوک دیا سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد اس آدمی کو کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو اس آدمی کو اب دوبارہ امام مت بناؤ، اس لیے کہ گناہ والا عمل کیا ہے، اور دوران نماز جو آدمی گناہ والا عمل کرتا ہے یہ اچھی بات نہیں کہ تم اس کو اپنا امام بناؤ۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو نہیں فرمایا کہ نہیں اس نے تو گناہ والا عمل کر لیا، چلو تم سب مل کر کے اب نماز دوہرا لو۔ اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمایا کیا اس آدمی کو امام نہ بناؤ۔ تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فاسق آدمی، فاجر آدمی، جو آدمی گناہ کرتا ہے اس آدمی کو اپنا امام نہیں بنانا چاہیے، البتہ اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا ایک سوال مزید کہ میں نے پچھلے درس کے اندر بیان کیا تھا کہ آدمی کو جم کر کے کھڑے ہونا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جم کر کے مطلب یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے زمانے میں، ہم صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صف لگایا کرتے تھے تو ہم آپس میں جم کر کے کھڑے رہا کرتے تھے، اور ہمارے طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے کندھوں کو اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ نرمی کے ساتھ ملا لیا کرتے تھے، اور اپنے بھائی کے قدموں کے ساتھ اپنے قدموں کو ملا لیا کرتے تھے۔ یہ جم کر کے کھڑے ہونے کا مطلب ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین با جماعت نماز کے تمام آداب کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق صحیح معنوں میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔